بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلاس میں ہم نزول قرآن اور اس کی تفصیلات کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کی لغوی و اصطلاحی تعریف کریں گے۔ لفظ قرآن یا تو قرأ یقرأ قراءۃ قرآن سے مشتق ہے۔ مشتق کا مطلب ہے کہ اسے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا، تلاوت کرنا۔ چونکہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ یا پھر قرنا یقرن قرونن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ملنا۔ اور چونکہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہات۔ القرآن، قرآن وہ کلام ہے المنزل علی الرسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، المکتوب فی المصاحف جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہات، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر کے ساتھ بغیر کسی شک شبہ کے منقول ہے۔ تو یہ قرآن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ قرآن کے نام اور وجہ تسمیہ، کہ قرآن کا نام، کتنے نام ہیں قرآن کے، اور اس کا نام قرآن کیوں پڑا ہے، اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں۔ علامہ ابو المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے ہیں، کہ قرآن کے 55 نیمز ہیں، اور بعض حضرات نے ان کی تعداد 90 سے متجاوز بتائی ہے، 90 سے اوپر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی صفات مثلا مجید، کریم، حکیم وغیرہ کو نام دے کر تعداد اس حد تک پہنچا دی ہے، ورنہ حقیقت میں قرآن کریم کے کل نام 5 ہیں۔ قرآن کے کل نام کتنے ہیں؟ 5۔ القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، یہ 5 نام ہیں قرآن کے اصل میں۔ خود قرآن کریم نے یہ 5 الفاظ اسم عالم کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور نام قرآن ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم 61 مقامات پر 61 places in the قرآن اللہ نے اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا ہے۔ اب نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید کہاں رکھا ہوا تھا؟ دیکھیے، قرآن کریم دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بڑی شان والا قرآن مجید ہے جو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ پہلا نزول قرآن کا، قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے بیت عزت پر نازل کیا گیا، اور پھر دوسری مرتبہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 ایئرز کے عرصے میں قرآن مکمل نازل ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے انزال، انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا، جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ اور دوسری لفظ تنزیل اللہ نے قرآن کے استعمال فرمایا ہے۔ تنزیل کے معنی ہے توڑا توڑا کر کے نازل کرنا، اور قرآن مجید یہ لفظ بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے متفرق طور سے اس لیے اتارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر پڑھیں۔ ہم نے اسے توڑا توڑا کر کے نازل کیا۔ خلاصہ یہ ہے
کہ قرآن کریم کا پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے بیت العزت پر لیلۃ القدر میں یکبارگی نازل ہوا، اور دوسری نزول کی ابتدا تو اس بات پر جمہور امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر سے ہی ہوا ہے، جب غار حرا میں جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر تشریف لائے تو جمہور کے مطابق وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات کی اسی سے شروع ہوئی ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ماہ ربیع الاول میں عطا ہوئی۔ ان دونوں اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا، پھر رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی۔ اب قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں؟ جمہور علماء کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے سب سے پہلے جو آیتیں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، جس کی تفصیل ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھ پر تکلیف کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے دبایا کہ مجھ پر تکلیف کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا کہ اقرا، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور دبا کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر گھر واپس تشریف لے آئے تو آپ کا دل مبارک دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف جاتا رہا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، وحی کھاٹ رہی۔ اس زمانے کو فطرتی وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ مکی اور مدنی آیات اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو دیکھیے قرآن کریم کی سورتوں کے ناموں کے ساتھ مکی یا مدنی لکھا ہوتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورۃ البقرہ مدنیۃ وغیرہ۔ تو مکی اور مدنی آیتوں کی صحیح مفہوم اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ ہے کہ مکی آیتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، اس کو ہم مکی آیتیں کہتے ہیں، اور مدنی آیتیں وہ ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن اکثر مفسرین کی اصطلاح کی روشنی میں یہ مطلب لینا درست نہیں ہے۔ اس لیے کئی آیتیں ایسی ہیں جو مکہ یا مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ مینا، عرفات یا سفر معراج اور سفر ہجرت کے درمیان راستے میں نازل ہوئی۔ اس لیے مفسرین نے ہجرت کو معیار بنایا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو معیار ہے وہ ہجرت ہے۔ جیسے آیت قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اب یہ مدنی ہے، حالانکہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکی اور مدنی کی تقسیم اگرچہ بظاہر مقامات نزول کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوا، یہ مدینہ میں، تو مکہ میں جو نازل ہوا وہ مکی اور مدینہ میں جو نازل ہوا وہ مدنی، لیکن در حقیقت وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے ہے۔ ہجرت کی تکمیل سے قبل کی آیات مکی ہیں اور بعد کی آیات مدنی۔ جب یہ تخصیص ہو گئی تو اب ہم مکی اور مدنی صورتوں کی تعین کس طرح کریں گے؟ تو آیتوں کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہی صورت اور آیتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ کون سی صورت یا آیت مکی اور کون سی صورت یا آیت مدنی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو اللہ کی کتاب کے بارے میں، خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، میدانی علاقہ میں اتری یا پہاڑ پر۔ تو دیکھیں اگر اتنی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دن رات میں کب نازل ہوئی اور کس علاقے میں نازل ہوئی، تو اگر اتنا ان لوگوں کو پتہ ہے تو پھر حضرات صحابہ کرام سے ہم نے یہ علم لیا ہے کہ یہ مدنی صورت اور آیتیں ہیں یا مکی مدنی صورت یا آیتیں۔ البتہ بعض آیتوں یا صورتوں کے بارے میں دوسرے قیاسات و شواہد کی بنیاد پر کسی بھی آیت کو مکی یا مدنی قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا جن آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ وہ مدنی بھی ہو سکتی ہے، یا جن آیتوں میں خاص طور پر مشرکین مکہ سے خطاب ہے ان میں بیشتر کو مکی ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہجرت سے پہلے مشرکین مکہ کو وہاں پہ خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اب مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات، علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کی چھان بین کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ میں آپ کو لاسٹ ٹاپک کچھ بعض خصوصیات بتاتا ہوں، آپ وہ ان خصوصیات کو سمجھ لیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سی خصوصیات اس کی بنا پر یہ مکی صورت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اور ان کو ہم مدنی کہتے ہیں۔ پہلی خصوصیت، ہر وہ صورت جس میں لفظ کھلا ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی ہے۔ کھلا کھلا کھلا، جس صورت میں کھلا کا لفظ آیا ہے وہ مکی ہے، اور یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 بار استعمال ہوا ہے۔ 15 صورتوں میں 33 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصہ میں ہیں۔ جو لاسٹ ہاف پورشن ہے تو قرآن کریم کے لاسٹ ہاف پورشن کی تمام آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سیکنڈ، ہر وہ صورت جس میں کوئی آیت سجدہ آئی ہو وہ مکی ہے، مطلب جس صورت میں آیت سجدہ ہے تو وہ صورت مکی ہے، اور حنفیہ کے مسلک کے مطابق پورے قرآن مجید میں 14 آیات سجدہ ہیں سورہ حج کے سجدہ کو چھوڑ کر، تو مطلب یہ 14 آیات سجدہ یہ تمام مکی ہیں۔ تھرڈ، سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام و ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ مکی ہے، سورہ بقرہ کو چھوڑ کر وہ مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کے علاوہ جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ آیا ہے وہ مکی صورت ہوگا۔
4 नंबर, मक्की सूरतों में अमूमन या अय्युहन्नास ए लोगों ये अल्फाज से खिताब किया गया है, तो जो मक्की सूरतें होंगी उसमें या अय्युहन्नास आया होगा। नंबर 5, हर वो सूरत जिसमें जिहाद की इजाजत या उसके अहकाम मज़कूर है वो मदनी, क्योंकि जिहाद हिजरत के बाद फर्ज हुई है, तो हर सूरत जिसमें जिहाद की इजाजत या उसके अहकाम मज़कूर है वो मदनी सूरत होगा। नंबर 6, हर वो सूरत जिसमें मुनाफिकीन का जिक्र आया है वो मदनी है। बाज़ उलमा ने इस कायदे से सूरह अनकबूत को मुस्तस्ना किया है कि सूरह अनकबूत वो मक्की है, लेकिन तहकीक ये है कि सूरह अनकबूत बहैसियत की मजमूई तो मक्की है, मगर जिन आयत में मुनाफिकीन का जिक्र है वो मदनी है। नंबर 7 खुसूसियत, मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से खिताब किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो जिन सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से खिताब है वो मदनी है, जिनमें या अय्युहन्नास से खिताब है वो मक्की। नंबर 8, मक्की आयतें और सूरतें अमूमन छोटी और मुख्तसर हैं, और मदनी आयत व सूरतें तवील हैं। नंबर 9, मक्की सूरतें ज्यादातर तौहीद, रिसालत, आखिरत के इस्बात, हशर नशर की मंजरकशी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र व तसल्ली की तलकीन और पिछली उम्मतों के वाक़यात पर मुश्तमिल है, और उनमें अहकाम व क़वानीन कब बयान हुए। इसके बरअक्स मदनी सूरतों में खानदानी और तमद्दुनी क़वानीन, जिहाद व क़िताल के अहकाम और हुदूद व फ़राइज़ बयान किए गए। नंबर 10, मक्की सूरतों में ज्यादातर मुकाबला बुत परस्तों से है, और मदनी सूरतों में अहली किताब और मुनाफिकीन से। 11, मक्की सूरतों का असलूबी बयान ज्यादा पुरशिकवा है, उसमें इस्तिआरात, तशबीहात और तमसीलें ज्यादा हैं, और ज़ख़ीरे अल्फाज बहुत ज्यादा है। इसके बरखिलाफ मदनी सूरतों का अंदाज निस्बतन सादा है। तो मक्की और मदनी सूरतों की दर्जवाला खुसूसियात अमूमी और अक्सरी है, यानी कभी कभी इनके खिलाफ भी हो जाता है, लेकिन ये जो ज्यादातर खुसूसियात तस्कीर हुए, मज़कूर हुए, इन्हीं खुसूसियात की बिना पर हम मक्की और मदनी सूरतों की पहचान कर सकते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं, तो तफसील कर